عمران خان نے ایسے لوگ ہی کیوں رکھے ہوئے ہیں جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بھی تو ایک خود پسند انسان ہی ہے نا۔ ایگزیکٹلی انہوں نے چنے ہی اپنے جیسے لوگ ہیں اور ان جیسے لوگ ہی ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اس وقت فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ان کے کچھ کنیکشن گنڈا پور کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، کچھ جوائنٹ وینچر، ٹھیک ہے۔ چونکہ خان صاحب نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اب گنڈا پور کو ڈس اون کریں۔ اچھا، تو فیض حمید والے مقدمے کے پس منظر میں گنڈا پور صاحب کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے کے پی کے کی حکومت سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرنی ہے، لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہے رضی دادا، ہمارے ساتھ اس وقت اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ تھینک یو دادا فار بینگ ود می ٹوڈے، اور شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کل ہی خبر آئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کی ذہنی صحت کے بارے میں ایسی خبریں آنا تو کیا یہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے دفاع کا نتیجہ ہے کہ ان کو اتنے سٹریس اور مطلب مینٹل النس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف پہلی تو بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں تب سے جانتا ہوں جب سے انہوں نے لیگل پریکٹس شروع کی تھی۔ میں اس وقت رپورٹر تھا، تو پہلا کیس جو انہوں نے پہلے دن آرگومنٹ کیا تھا، میں اس دن اس کیس کی رپورٹنگ کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ مطلب وہ اس کیس کی رپورٹنگ کے لیے نہیں، میں ویسے عدالت میں دیگر مقدمات کے سلسلے میں موجود تھا۔ ان کے والد صاحب اکرم راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ جی میرا بیٹے کا آج پہلا کیس ہے، اور وہ پھر ملک قیوم صاحب تھے میرا خیال ہے جج، ٹھیک، اینی ہاؤ، تو اس لیے میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ لیکن یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ عمر ایوب صاحب کے بارے میں بھی سنیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، میں بڑی خلوص کے ساتھ کوئی طنز نہیں کر رہا، وہ بھی مطلب سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں رہتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، ان کا بھی مسائل ہیں۔ اور ان کے ایک دو اور لوگ بھی ہیں، لیکن احتیاطاً میں نہیں کہہ رہا کہ ایسے یہ نہ کہا جائے کہ میں سب کے بارے میں یہ کہنا شروع ہو گیا ہوں۔ ہیں کچھ مسائل، یہ مطلب کہ اس کو عمومی زبان کے اندر، میں نے سائیکیٹرک سے اور ڈاکٹر سے بات کی، اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں، جس کو ہم خود پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، نرگسیت بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آدمی کو جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہوں والی صورتحال درپیش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب آپ خود پسندی کے اوپر نا شیشہ بہتا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بچوں کے اوپر تھوڑا بہت دور اس وقت آتا ہے جب خاص طور پہ وہ اڈلٹہڈ کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بال شال بناتے ہیں۔ بچیاں جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی حرکات کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں، تو یہ لیکن وہ دیر بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ نہیں، لیکن عمران خان نے ایسے لوگ ہی کیوں رکھے ہوئے ہیں جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بھی تو ایک خود پسند انسان ہی ہے نا۔ ایگزیکٹلی انہوں نے چنے ہی اپنے جیسے لوگ ہیں اور ان جیسے لوگ ہی ان سے انسپائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو تو چھوڑیں، آپ جو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور فالوور ہے، آپ کی فیملی میں، آپ کے گروپ میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کلاس کا بھی ایک گروپ بنا ہوگا نا، اگر اس کے اندر موجود ہیں وہ لوگ، تو آپ ان کے رویے کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ اس شخص کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے سنا جائے اور میری بات مانی جائے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ بات غلط بھی ہو لیکن پھر بھی اسے درست مانا جائے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ ہے رویہ، اور وہ چیزیں کامن ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے سلمان اکرم راجہ کی ذہنی صحت کے حوالے سے بتا دیا کہ ان کو یہ مسائل اب کے نہیں، بہت پرانے ہیں، اس کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت اندرونی خلفشار بہت زیادہ چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شیر افضل مروت نے عید سے پہلے اندیا دیا تھا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، لگتا نہیں تھا۔ اب بیرسٹر علی گوہر ایک طرف ہے، ایک طرف سلمان اکرم راجہ ہے، دونوں جو ہیں اب مطلب کھل کر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز میں، میڈیا ٹاکس میں بولنے لگ گئے ہیں۔ کیا لگتا ہے بن جائے گا فارورڈ بلاک؟ آپ فارورڈ بلاک کی بات کر رہی ہیں، یہاں پہ تو بیکورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے۔ اچھا اور اتنے بلاکی ماحول ہو جانا ہے، یعنی آپ بلاک گننا تو شروع ہونا وہاں سے، کوئی 4-5 کے قریب بلاکس جو ہیں وہ بن چکے ہیں کے پی کے اندر، اور جو ایک اب دیکھیے
میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں, جو ہے نا اس وقت فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل چل رہا ہے, اس میں ان کے کچھ کنیکشن گنڈا پور کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہے ہیں, کچھ جوائنٹ وینچر, ٹھیک ہے. چونکہ خان صاحب نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اب گنڈا پور کو ڈسون کریں گے. اچھا, تو فیض حمید والے مقدمے کے پس منظر میں گنڈا پور صاحب کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے KPK کی حکومت سے, کیونکہ عمران خان صاحب نے الزام لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. ہاں, اسٹیبلشمنٹ وہ تو الزام لگانے والی بات ہے نا, تاکہ اسے انڈر پریشر رکھا جا سکے. میں تو آپ کو نئی ڈیولپمنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ نئی ڈیولپمنٹ کے اندر فیض حمید صاحب نے جو ہے اب یہ کام, مطلب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ فیض حمید صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ان کی طرف بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے اور فیض صاحب کے درمیان جو کنیکشن تھا نا وہ کاٹنا ہے نا, تو وہ کنیکشن جو ہے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب ان کی قربانی دے دی جائے گی, انہیں ڈسون کر دیا جائے. اگر وہ ڈسون کر دیا جاتا ہے, وہ عہدے سے جاتے ہیں, تو اس کا براہ راست تعلق عمران خان کی اپنی اس سے ہوگا, یعنی ول سے ہوگا. اس کا بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہیں اس سے نہیں ہوگا. نہیں, یہ کیونکہ ان سے بھی تو اختلافات ہیں. عمران خان صاحب کی پلاننگ یہ ہوگی کہ لگے کہ بشرا بی بی نے اس کو فارغ کروایا, لیکن اصل میں وہ اس وجہ سے کے پیچھے وہ خود ہی ہیں. ہاں صحیح. اچھا, ابھی پرسوں کی بات ہے, ایک ٹاک شو میں بیرسٹر علی ظفر نے بیٹھ کر علل اعلان یہ بات کیا ہے کہ ہاں جی, خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے لیے NRO مانگو, میرے لیے بات چیت کرو, سب کرو, یعنی یہ مینڈیٹ انہوں نے مختلف لوگوں کو دیا بھی ہے. اب وہ یوٹیوبرز, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو ہمیشہ سے یہ ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, کوئی نہیں, ہمارا خان ایسا ہے, وہ کبھی NRO نہیں مانگے گا, یہ وہ, خان صاحب نے تو خود ایڈمٹ کر لیا. اب بیرسٹر علی ظفر کی ٹرولز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا وہ یوٹیوبرز یا وہ لوگ جو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے تھے عمران خان کی, ان کو تو ہارٹ اٹیک آنے والا ہوگا کہ اپنے ہی بندے نے آ کے کہہ دیا کہ مانگ لو NRO خان کے لیے؟ نہیں, ہارٹ اٹیک نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو سارا دن دیوار چاٹتے ہیں اور شام کو گھر چلے جاتے ہیں کہ صبح خان رہا ہو جائے گا, اگلے دن دیوار پھر اونچی ہوئی ہوتی ہے, اگلے دن دیوار پھر ویسے ہی بحال ہو گئی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سارا دن کنواں کھودتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس پانی نکلنے والا, صبح آ کے پانی پئیں گے, صبح پھر زمین برابر ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ ان کا کام ہے, اسی سے ان کا رزق وابستہ ہے. بنیادی طور پہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہر وہ کام جو خان صاحب نے کہا ہے انہوں نے اس کا جواز ڈھونڈا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا, وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کر لیں گے. لیکن آپ بتائیں, آپ ٹویٹر پہ ہیں؟ ہاں جی. آپ کے کتنے فالوور اڑے ہیں؟ میرے کوئی 16,000 سم تھنگ فالوور ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے. نہیں, اڑے کتنے ہیں اس میں؟ اڑے تو بہت زیادہ, اگر کوئی پوسٹ ایسے اس کی انگیجمنٹ آ جائے, ریچ بڑھ جائے نا تو بہت. ہاں, میرے پچھلے 48 گھنٹوں میں سے 8,000 فالوور ختم ہو گئے. اچھا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ فیک لوگ تھے جو PTI کی مختلف ٹیموں نے بنا کے تو مجھے فالو کیا ہوا تھا تاکہ مجھے گالم گلوچ کی جا سکے. تو اب میرا خیال ہے کوئی ایکشن کہیں پہ ہوا ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ میرے فالوور اتنے کام ہو گئے, اتنے کام ہو گئے. میں نے کہا میرے 8,000 کے قریب کام ہوئے. تو یہ جیسے جیسے یہ والا پریشر آئے گا ان کے اوپر, قانون اپنا دائرہ لے گا, تو اس طرح کی حرکات و سکنات یہ کریں گے. یہ چوتھے کے دن بات پھیلا دیتے ہیں کہ خان کی منتیں کر رہے ہیں, اس کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. پہلے دن سے یہ بات نہیں ہے. اور اب تو میں نہیں کہہ رہا, اعظم سواتی نے پورا بھانڈا ہی پھوڑ دیا نا. اس نے کہا کہ میں نے ہر بندے کی منتیں کی. محسن بیگ صاحب ایک صحافی ہیں, ہے نا, بالکل, ہاں جی, ان کی بھی منت کی اور محسن بیگ صاحب نے بڑی بےزتی کی تھی. نہیں, یہ آپ نے ساری باتیں بتائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے, کچھ ریومرز یا خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں کہ اگر عمران خان کا سوشل میڈیا اور یہ جو ہینڈلرز ہیں کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائے تو شاید خان صاحب کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا خان صاحب کے اپنے قابو میں ہے جو ان کی بات مان لیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑی معصوم ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا اپنے طور پہ کام کرتا ہے؟ پچھلے دنوں FIA کے سامنے علیمہ باجی پیش ہوئیں اور انہوں نے وہاں پہ اعتراف کیا کہ جناب وہ خان صاحب سے ہدایات لے کر
سوشل میڈیا کو پہنچاتی ہیں اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آرٹیکل لکھتا ہے, مختلف اخبارات میں یہ کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی پوسٹیں ہوتی ہیں. علیمہ باجی کی ملاقات نہیں ہوئی, ہاں جی, اور جب سے نہیں ہوئی تب سے عمران خان کی نہ کوئی پوسٹ آ رہی ہے کوئی لمبی چوڑی, ٹھیک ہے, نہ وہ جو آرٹیکلز ہیں وہ آنا بند ہو گئے ہیں. آپ نے غور کرنا اس بات کے اوپر کہ علیمہ باجی کی ملاقات کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی لگی, اور ان کی جتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ, ان لوگوں کی جو عمران خان, جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ خان صاحب کو بھڑکاتے ہیں, اور وہ لوگ جو خان صاحب کو سمجھاتے ہیں یا کوئی ایک مڈل وے ادا کر سکتے ہیں بٹوین خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ, ان سے سمہاؤ ملاقاتیں ہونے دی جا رہی ہیں. لیکن جب سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رکا, آپ کو نہیں لگتا لڑائی جھگڑے پی ٹی آئی کے اندر زیادہ شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہدایات آ نہیں رہی, آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص وہاں پہ جو بلند آہنگ سے گالی دے سکتا ہے, مخالفین کو لتاڑ سکتا ہے, اس کی سنوائی ہوتی ہے. خان صاحب اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اب یہ سارے لوگ باہر جو ہیں یہ حرکتیں کر کے خان صاحب کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں فلانے کی بےزتی کر کے آیا ہوں, میں فلانے کو کر کے آیا ہوں, اور بڑے خوش ہو کے اپریشیٹ کرتے ہیں. اس ملنے کے اوپر تو لگ گئی پابندی. اب صرف گالم گلوچ آپس میں ہی رہ گئی جو کہ ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ خان صاحب اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. جب ان کی پارٹی کے اندر مختلف گروپ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو بہت انجوائے کرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ خان صاحب ایک ڈائریکشن جو ہے وہ علی گوہر صاحب کو دے رہے ہوں, علی گوہر خان صاحب کو, اور دوسری ڈائریکشن جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو دے رہے ہیں, اور دونوں آپس میں لڑی جا رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے. ہاں. لیکن ابھی جس طرح سے خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی سخت زبان استعمال نہ کرے, تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اب بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں؟ مطلب 1.5 سال ہو گیا ہے جیل میں کی ہوا کھا رہے ہیں, سردی بھی انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے, گرمی بھی وہی برداشت کرتے ہیں, جیل کی ہوائیں اور جو سخت حالات ہیں وہی برداشت کر رہے ہیں. باقی لوگ تو باہر بیٹھ کے صرف زبان چلا رہے ہیں نا, اور کچھ کر نہیں رہے. تو ان کو ابھی ہونے لگ گیا کہ بھئی میں یہاں پہ سڑ رہا ہوں, میرے لیے کوئی کچھ کر نہیں رہا, تو بھئی اب اسٹیبلشمنٹ پہ ہاتھ کھولا رکھو. ہاں, بنیاد نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر آئی تھی کل میرے پاس بھی, میں نے بھی اس پہ اپنا الگ ولاگ کیا تھا, لیکن بعد میں بیرسٹر علی گوہر صاحب نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں, ایسا کوئی خان صاحب نے بات نہیں کہی. لیکن یہ بات کہی ہے. دیکھیں, ان الفاظ میں نہیں کہی ہوگی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا ایک موقف سافٹ کرنے کو تو کہا ہوگا نا. میں نے یہی عرض کیا, لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے, اور ایک سے زائد لوگوں کو ایک سے زائد مواقع پہ کہی ہے کہ ذرا یہ سوشل میڈیا کو روکیں, یہ بالکل ہی آؤٹ آف وے جا رہا ہے. اگر وہ آج روک بھی دیتے ہیں, یہ میری بات آج لکھ کے رکھ لیجئے, اگر وہ آج روک بھی دیتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ روکیں گے نا تو یہی یوٹیوبرز ان خان صاحب کو گالیاں دیں گے. اگر یہ آج یہ روکنے کی کوشش کریں گے, اس کا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ماضی کے اندر پچھلے 2 سال میں انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ, سلامتی کے اداروں کے ساتھ, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اور اس سے پہلے اقتدار میں ہوتے ہوئے گورننس کے ساتھ, اس کے بعد پاکستان کی مقتدرہ, پاکستان کے ادارے, وہ کوئی بھی ادارے, وہ خان صاحب کے لیے واپسی کا راستہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. اور جتنے بھی یہ ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے وہ ستارہ شناس ہیں, ستارہ شناسی کرتے ہیں شغلن, پروفیشنل نہیں ہے وہ, ویسے تو ماشاءاللہ 22ویں گریڈ کے اندر گورنمنٹ جاب میں ہیں, لیکن وہ ستارہ شناسی کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 اپریل کو, آج سے 3 سال پہلے, ہمیں انہوں نے تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے پہلے بتایا تھا کہ 10 اپریل کے مجھے یہ پرائم منسٹر نظر نہیں آ رہا. ہم نے ان کو ویسے لائٹ لیا, مذاق کو لیا, ہی واز ناٹ پرائم منسٹر ایگزیکٹلی, 10 کو وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. پھر ہم نے پوچھا اور بتائیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگلے اپنی عمر بھر اقتدار میں واپس نہیں آئیں گے. صحیح ہے. نمبر 1.
نمبر 2 یہ کبھی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کر سکیں گے, یہ وہاں پہ نہیں جا سکیں گے جہاں پہ لوگوں کا جمگٹا ہو. انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہاں پہ بھی نہیں جا سکیں گے جہاں پہ لوگوں کا جمگٹا ہو, یعنی کہ عوامی اجتماع سے خطاب کرنا جو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کر لیں, لیکن جو جلوس ہوتا ہے, کنٹینر پہ چڑھنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اب اگلی دفعہ آپ نے ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی رہ سکتی ہے عمران خان کو مائنس کر کے, یا آپ نے ان سے ضرور پوچھا؟ میں نے وہی پوچھا تھا, میں نے کہا ان کا کیا بنے گا, کہتے ہیں جس کا حصہ ہے چوری کا, یہ چوری کا مال تھا نا, جس کا ہے وہ اٹھا لے گا واپس. کوئی کسی جماعت سے آیا تھا, کوئی کسی جماعت سے آیا تھا, وہ جس جماعت سے آیا تھا اس میں واپس چلا گیا. اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی ابھی یتیم ہو چکی ہے؟ نہیں, پارٹی یتیم کیا ہے بھائی, پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے. تو اگر عمران خان نہیں ہے یا ان ایکٹیو ہے تو پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیڑا غرق ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے شور ڈالتے ہیں نا کہ ہماری بات ہونے لگی ہے, مذاکرات ہونے لگے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے اگلی طرف سے انکار ہو چکا ہوا ہے. وہ ماضی کی باتیں تھیں یہ مذاکرات والی, بیٹھ کے بات کرنے والی. اب وہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے نا, اس کے بعد وہ اثر نہیں رہتا جب وقت گزر جاتا ہے, وہ اس کا امپیکٹ نہیں رہتا. اچھا ایک آخری سوال پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی مائنز اینڈ منرلز سمٹ ہوا, کانفرنس ہوئی, اس کا بائیکاٹ کیا گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف واقعی عوامی ترقی سے دور ہو گئی ہے, یہ سیاسی ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ نہیں, مائنز اینڈ منرل کی اونرشپ جو ہے وہ پاک فوج نے لی ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ بھی کریں گے, وہاں پہ سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے. ٹھیک ہے نا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس ایشو کو سامنے رکھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی دس واز جسٹ اے بلیک میلنگ موو. اور اگلی حد یہ تھی کہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم سٹیج پہ نہیں آئیں گے اس کانفرنس کے اندر. انہوں نے کہا آپ نہ آئیے. آپ دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا, سٹیج پہ صرف ایک صوبے کا سی ایم نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور وہ کے پی کے تھا. انہوں نے قانون کے اوپر بھی پھڈا ڈال دیا, اپنی پارٹی کے اندر سے ڈالا, لیکن ڈالا. اور جواز کیا دے رہے ہیں کہ اس بل کو خان صاحب کی رہائی کے لیے بلیک میلنگ انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کریں آپ. طاقت کبھی بلیک میل نہیں ہوتی. طاقت نے بلیک میل ہونا ہو تو پھر وہ طاقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جو قوت ہوتی ہے, جو مقتدرہ ہوتی ہے, وہ بلیک میل نہیں ہوتی. صحیح. وہ انگیج ہوتی ہے, وہ آرگومنٹ سے قائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے پورا ایونٹ ان کے بغیر کروا دیا. اب یہ اس پہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھیل لیں. حالانکہ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے, اپنا ہی تھوڑا سا امیج بلڈنگ کر لیتے, لیکن اگر نہیں کیا تو نقصان انہیں کے لیے. اور جو بھی عوامی بہبود کا, ریاست کی ترقی کا منصوبہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ملک میں ہونے لگتی ہے, پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے اسی کو ہی سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کرتی ہے. اور تھینک یو سو مچ دادا فار بینگ ود می ٹوڈے. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.